بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جس نے 400 سال تک اللہ کی عبادت کی۔ فرمایا گیا کہ وہ عابد اپنی جان سے کئی گنا زیادہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا تھا۔ وہ ہر وقت اللہ کی مخلوق کی فکر میں لگا رہتا، ان کی خدمت کرتا اور ہر اعتبار سے ان کی مدد کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ ایک راستے سے چلا جا رہا تھا، اسے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک بہت بڑا سا پہاڑ نظر آتا ہے۔ اسے پتا تھا کہ اس راستے سے گزرنے والے مسافروں کو یہ پہاڑ بہت مشقت کے ساتھ پار کرنا پڑتا ہے۔ جب اس نے اس پہاڑ کو دیکھا تو تھوڑی دیر کے لیے وہاں رک گیا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرنے لگا کہ اے اللہ، اس ساری کائنات کو تو نے پیدا کیا ہے، انسانوں کو بھی تو نے بنایا، اس پہاڑ کو، چرند پرند کو تو نے بنایا۔ اے مولا، تو جانتا ہے کہ تیرے بندے بندیاں جو اس راستے سے گزرتے ہیں انہیں بہت محنت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ اس پہاڑ کو پار کرنا پڑتا ہے، بڑی دشواری آتی ہے، بہت تکلیف آتی ہے۔ اگر یہ پہاڑ یہاں پر راستے میں نہ ہوتا تو تیری مخلوق کے لیے، تیرے بندے بندیوں کے لیے کتنی آسانی ہو جاتی، انہیں محنت کر کے اس پہاڑ کو پار نہ کرنا پڑتا۔ اللہ اکبر۔ ابھی اس نے مخلوق خدا کے تعلق سے یہ سوچا اور اللہ کی بارگاہ میں اس پہاڑ کے بارے میں یہ کہا۔ اللہ رب العزت نے اس دور کے نبی پر وحی نازل کی، جا کر میرے اس بندے سے کہہ دے، تو میری تخلیق پر اعتراض کرتا ہے، میں نے تیرا نام مقبولوں سے نکال کر مردودوں میں شامل کر دیا، اب تو جنت میں نہیں جا سکتا، میں تجھے جہنم میں داخل کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی اس عابد کو تلاش کرتے ہوئے آتے ہیں اور آ کر اللہ کا فرمان سنا دیتے ہیں، تو نے اس پہاڑ کے بارے میں جو کہا، اللہ تعالیٰ اس بات پر ناراض ہو گیا اور اللہ نے مقبولوں کی لسٹ سے تیرے نام کو نکال دیا، اب تم مردود قرار دے دیا گیا ہے، اب اللہ تجھے اس گناہ کی وجہ سے جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ اکبر۔ اس عابد نے جیسے ہی یہ سنا فوراً وہ پکار اٹھا، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اس نے سجدے شکر ادا کیا، اللہ کی بارگاہ میں رو کر دعائیں کرنے لگا۔ اللہ کے نبی نے جب یہ دیکھا تو انہیں بڑا تعجب ہوا۔ اللہ کے نبی سوچتے ہیں، میں نے اسے کوئی جنت کا پروانہ نہیں سنایا ہے بلکہ جہنم کے بارے میں نے آ کر بتایا، پھر بھی یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ آپ نے سوچا شاید یہ میری بات کو ٹھیک سے سمجھا نہیں۔ اللہ کے نبی اس عابد سے کہتے ہیں، اے اللہ کے بندے، شاید تو نے میری بات کو سمجھا نہیں ہے، اللہ نے تیرا نام مقبول بندوں کی لسٹ سے نکال کر مردودوں میں شامل کر دیا ہے، پہلے تو جنتی تھا، اب اللہ نے تیرے نام جہنم لکھ دی ہے، کیا بات سمجھ میں نہیں آتی؟ اس نے کہا، حضور آپ نے جو کچھ کہا مجھے بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اس کے باوجود تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے؟ ارے لوگ تو نعمتوں کے ملنے پر شکر ادا کرتے ہیں اور مصیبت و بلا آنے پر آہو بکا کرتے ہیں، گریزاری کرتے ہیں، لیکن تو عجیب بندہ ہے۔ میں نے کہا اللہ تجھے جہنم میں داخل کرے گا، اس پر بھی تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، آخر کیوں؟ وہ اللہ کا عابد بندہ کہتا ہے، اے اللہ کے نبی، میرے لیے کیا یہ کم ہے؟ میں 400 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا تھا، آج اللہ نے آپ کے ذریعے مجھ تک پیغام بھیجا ہے، اللہ نے مجھے اپنا بندہ تو کہا، وہ چاہے مقبول بنائے چاہے مردود بنائے، میں اس کا بندہ ہوں، یہی میرے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد وہ عابد کہتا ہے، میں اپنے رب کی رضا پر راضی ہوں، وہ چاہے مجھے جیسا رکھنا چاہے، جہاں رکھنا چاہے، میں ہر حال میں اپنے رب کی رضا پر راضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد وہ عابد کہتا ہے، اے اللہ کے نبی، آپ اللہ کی بارگاہ میں میرے حق میں صرف ایک دعا کر دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، تو کیا چاہتا ہے؟ اس پر وہ عابد بندہ کہتا ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کریں، اللہ مجھے اگر جہنم میں داخل کرنا چاہتا ہے کرے، اس کی مرضی، میں اف تک نہیں کہوں گا، لیکن میں صرف اتنا چاہتا ہوں، اے اللہ جب تو مجھے جہنم میں داخل کرے، میرے جسم کو اتنا لمبا چوڑا کر دینا، اتنا بڑا کر دینا، اتنا بڑا کر دینا کہ میرے جاتے ہی ساری جہنم بھر جائے، تیرے کسی اور بندے بندی کے لیے جہنم میں جگہ باقی نہ رہے۔ میں چاہتا ہوں سب کے بدلے مجھے جہنم میں ڈال دیا جائے، اور اے اللہ تو اپنے بندے بندیوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ بندہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہے، فوراً اللہ نے اپنے نبی پر وحی نازل کی، اے میرے نبی، میرے اس بندے کو خوشخبری سنا دے، میرا یہ بندہ اگرچہ جہنم میں جائے گا، یہ سن کر بھی
روتا نہیں ہے، آہو بکا نہیں کرتا، اب بھی یہ میری مخلوق کی فکر کرتا ہے، میرے بندے بندیوں کی فکر کرتا ہے، اسے خوشخبری سنا دے۔ ہم تو بس اس کا امتحان لینا چاہتے تھے، ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے یہ صرف نعمتوں کے ملنے پر شکر ادا کرتا ہے یا مصیبت و بلا میں بھی میرا شکر ادا کرتا ہے، یہ صرف کھا پی کر میری مخلوق کی فکر کرتا ہے یا بھوکا پیاسا رہ کر بھی میری مخلوق کی فکر کرتا ہے۔ ارے یہ تو خود جہنم میں جلنا چاہتا ہے لیکن نہیں چاہتا کہ میری کوئی اور مخلوق جہنم کی آگ میں جلائی جائے۔ اے میرے نبی اسے خوشخبری سنا دے، میں نے اسے جہنم کی آگ سے بچا لیا، اسے میں نے جنت کا پروانہ عطا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ کے نبی نے اس عابد سے یہ کہا وہ جھوم اٹھا، وہ کہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے، اللہ سب کو جنت کا پروانہ عطا کر دے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام آپ دیکھیں آج ہماری سوسائٹی میں، ہمارے گھر میں، ہمارے دوست احباب میں، ہمارے آس پاس کیا ایسا بھی کوئی ہے جو اپنی جان سے زیادہ دوسروں کی فکر کرتا ہو، جو اللہ کے غریب بندے بندیوں کی فکر کرتا ہو، یتیموں کی، بیواؤں کی، مظلوموں کی، کمزوروں کی، مریضوں کی فکر کرتا ہو؟ آج ہماری سوسائٹی کا حال یہ ہے، ہمارے گھر میں روزانہ اچھے اچھے پکوان بنتے ہیں، ہمارے گھر میں فروٹس بھی موجود ہے، کھانے پینے کی تمام نعمتیں موجود ہیں، ہمارے پڑوس میں کوئی بیوہ رہتی ہے، کوئی یتیم رہتا ہے، کوئی بے روزگار رہتا ہے، کوئی غریب رہتا ہے، ہمیں اس کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ آپ ذرا دیکھیں بنی اسرائیل کا وہ عابد ہم سے اور آپ سے کتنا بہتر تھا، جب اس کو جہنم کے بارے میں کہا گیا تو بھی دعا کرتا ہے اے اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے، اپنے دوسرے بندے بندیوں کو بچا لے۔ آج ہم اور آپ اپنے ذرا گریبان میں جھانک کر دیکھیں، کیا ہماری سوچ بھی ایسی ہے، ہماری فکر بھی ایسی ہے؟ یقیناً اگر ہماری سوچ اور فکر بدل جائے، ہم مخلوق خدا کے بارے میں، اللہ کے بندے بندیوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں، اللہ ہمیں ایسی نعمتیں عطا کرے گا، ایسی عزت اور برکتیں عطا کرے گا کہ ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ایسی کہانیوں سے سبق حاصل کرنے اور اپنے آپ کو، اپنی سوچ اور فکر کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔